من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین اللہم اجعلنا بالذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الہی آمین۔ اچھا جی، آیت 105 ہم تھوڑا سا اس کو دوبارہ لے لیتے ہیں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے پیچھے ڈیٹیل ہم نے آیت نمبر 100 سے لے کے 104 تک ساری پڑھ دی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا، آیات کا بھی انکار کیا، اور کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کا کوئی ان کو انتظار ہی نہیں ہے، کوئی ان کو شوق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دیا کہ کفر یعنی کفر کافر کون ہے؟ جو اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا کوئی شوق، کوئی ڈر، کوئی ان کو وہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کریڈٹ خود لیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں، جس کی سورہ الکاف میں بہترین مثال بھاگ والوں کا قصہ ہے کہ اس کو کوئی امید ہے، اس نے کیا کہا؟ اگر میں واپس گیا، یعنی اسے کوئی یقین نہیں، کوئی انتظار نہیں، کچھ نہیں۔ تو جس چیز کا آپ کو یقین نہ ہو یا انتظار نہ ہو یا شوق نہ ہو، ہم اس کی پھر تیاری بھی نہیں کرتے، اس کے لیے ہماری کوئی نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے بھی تمہارے اعمال نہیں چاہیے۔ یہاں اعمال ہم نے دیکھا تھا کہ عام طور پہ اعمال گڈ ڈیڈز کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں پر اعمال بامعنی طنز استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے جزا کے طور پہ بھی سمجھا تھا کہ جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اس لیے جزائے خیر کہنا چاہیے کیونکہ بدلہ اچھا اور برا بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری عام سینس میں جب ہم لفظ بدلہ بولتے ہیں تو عمومی طور پہ ہم اس کو برائی میں لیتے ہیں، یعنی مقابلتاً بدلہ لینا، کسی برائی کے بدلے میں برائی کرنا، ہم اس سینس میں لیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تمہیں میرے ساتھ ملاقات کا انتظار ہی نہیں ہے، یا تم کسی بھی تم میری آیات کا انکار کر رہے ہو، میری کسی بات کو سن ہی نہیں رہے ہو، تو پھر مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ تمہارے کوئی اعمال نامے تولے جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اعمال ہی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پیچھے آیت جو گزری کہ وہ جو اعمال کر رہے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تو وہ تو ان کے اپنے خیال میں اچھے اعمال ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں ہی نہیں ہے۔ تو جب یہاں پہ خاص طور پہ پھر وزن سے مراد ترازو، یعنی وزن کسی چیز میں تولا جاتا ہے نا، تو ترازو کیوں رکھا جائے گا جب وزن ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ تو جیسے ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے سمجھا کہ اگر آٹا ہی نہیں ہے تو روٹی کیسے بنے گی، ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی مثال ہم نے اپنے کچن ہی سے لے لی۔ تو جب امال ہی نہیں ہے تو پھر ان کو تولنا کیا؟ یعنی اب ایک دم آتا امال تو ہے، اسکول بنائے سائے مشنریز نے، اور انہوں نے ہاسپٹلز وغیرہ بنائے، پھر اسی طرح ہمارے ہاں چندہ دیا جاتا ہے، مسجدیں بنائی جاتی، بٹ یہ دکھاوے کی ہے۔ اور اس میں ہم نے پیچھے آیت نمبر 104 میں حدیث دیکھ لی تھی کہ دکھاوے کا اللہ کہے گا میں نے دنیا میں تمہیں دے دیا، واہ واہ ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب کیا ہے؟ جنہوں نے میری آیتوں کا، میرے نبیوں کا مذاق بنایا، یعنی آیتوں کا صرف انکار ہی نہیں کیا، ان کا بلکہ مذاق بھی اڑایا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم، آگ ہی آگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نہ اللہ کی آیتوں کو اہمیت دے رہے ہیں، نہ اللہ کی ملاقات کو دے رہے ہیں، بلکہ بتانے والے کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر جزاؤہم جہنم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ مادہ پرستی کے پیچھے لگ کے تم لوگ آگ کو پسند کر رہے ہو۔ اس میں ہم نے اگزامپل لی تھی سورہ البقرہ سے کہ فما اصبرہم علی النار، کہ میں نے تم لوگوں پر کتاب اتاری اور تم کیا ہو؟ اولئک الذین اشتروا دلالہ بالہدا، وہ لوگ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں اور عذاب مغفرت کے بدلے عذاب خریدتے ہیں۔ فما اصبرہم علی النار، تو بڑا صبر ہے ان میں آپ پہ، یعنی تم لوگ میری آیتوں کا انکار کر کے میری ملاقات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ صرف مادہ پرستی کے لیے، دنیا جو سامنے نظر آتی ہے اس کی چکا چوند کے لیے۔ اصل تو یہی ہے نا، حالانکہ کوئی دنیا تو نہیں چھوڑنی پڑتی نا، دنیا کی چند چیزوں سے منہ موڑنا پڑتا ہے بس، اور وہ بیکار ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں وہ زیادہ پسند ہے اللہ کی ملاقات سے۔ تو دیکھیں فیصلہ تو اللہ نے ہم پہ ہی چھوڑ دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، پر اتنا سوچ لو فما اصبرہم علی النار، تم بھی اتنا صبر ہے؟ کر لو گے صبر آگ پہ؟ اگر کر دو گے تو پھر ٹھیک ہے،
کیونکہ جب تمہیں کوئی بات بتاتا ہے تو تم انہیں کیا کہتے ہو؟ السفہاء، یہ تو بیوقوف ہیں، میرے نبیوں کو تم نے ایسے الفاظ دیے۔ پھر آگے آیت نمبر 107 میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ بلیورز کی بات شروع ہو گئی، ساری بات پیچھے 100 سے لے کے 106 تک اللہ تعالیٰ نے بات کی کافرین کی، آگے بات شروع کر دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واضح کر دیا کہ اچھا عمل وہ جس کے لیے ترازو رکھا جائے گا وہ کون سا ہے؟ عمل صالح، عمل الصالحات، جو اچھے عمل کریں گے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل، نیک عمل، وہ ترازو ہے ان کے لیے۔ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اس میں ہم نے حدیث دیکھ لی کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ پھر فرمایا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے کبھی نکلیں گے نہیں۔ پھر ہم نے اس میں ایک لفظ نزولا کو کیا کہ یعنی وہاں پر مہمانی کے طور پہ بدل بدل کی بھی چیزیں آئیں گی، اور چیزیں آئیں گی، اور یہی وجہ کہ وہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہیں گی، کیونکہ جب اتنا کچھ آپ کو مل رہا ہے اور ایسی پرسکون جگہ، کون چاہے گا کہ ایک اچھی جگہ سے نکل جائے؟ تو جو ہے وہ بلیورز کی بات کہ، اور اس پہ ہم نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ایمان والا تم، یعنی اپنے صحابہ کو فرمایا تمہارے 50 کے برابر ہوگا۔ انہوں نے پوچھا ایسا بھی کیا ہوگا؟ مطلب وہ ایک ایمان، یعنی ہم پر آرے چلے، ہم گھر بار چھوڑے، ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا، ہم نے آپ کا کس مشکل میں ساتھ دیا، شیب ابی طالب کو ذہن میں لائیں، حضرت ابو بکر کو ذہن میں لائیں، حضرت بلال کو لائیں، تو لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تمہارے 50 پر، وہ جنہیں اللہ جنت کی خوشخبریاں دنیا میں دے رہے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب دین انگارہ بن جائے گا، فرمایا، اور وہ نہ ہاتھ پہ رکھا جائے گا نہ پھینکا جائے گا۔ وہ کون سا دور ہے جس کے لیے ہم سورہ الکہف پڑھ رہے ہیں؟ ہم ویسے اس دور میں چل رہے ہیں، یعنی ہمارا اب ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، یا وہ ہماری طرف بڑھ رہا، آپ جو بھی لفظ اس کو دینا چاہیں۔ تو یعنی دجال ہے، زینتیں ہیں، اتنی یہ دنیا کی زینتیں کیا ہیں آج کل؟ جتنی چکا چوند ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھا، سادی سی زندگی تھی، چنگیر میں رکھ کے روٹی، اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن کا پیڑا ڈالا، ساتھ لسی کا گلاس لیا، مہمان بھی راضی، گھر والا بھی راضی۔ آج کسی ایک نے آنا تو ہم 10 کھانے بناتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سب شوشا، چمک دمک، ظاہریت، اسی طرح پھر یہ یجوج مجوج، مادہ پرستی، دولت، یہ سب کچھ، یہ سب کیا ہے؟ ان حالات میں ایمان ایک انگارہ ہی تو ہے جو نہ ہاتھ پہ رکھا جا رہا ہے نہ چھوڑا جا رہا ہے۔ آپ کسی شادی میں جائیں، آپ مائی لگتے ہیں، آپ کو اپنا آپ مائی لگتا ہے، حالانکہ الحمدللہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ وہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہاں آپ کو اپنا آپ مائی لگتا ہے۔ تو ہے نا زینتیں، چکا چون تو ہے نا، ہے تو مشکل نا، ایمان بچانا مشکل ہے۔ پھر مردوں کی طرف سوچیں جن کے اندر اللہ نے یہ خواہش ڈالی ہوئی ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں جب اتنی تتلیاں یوں پھر رہی ہوں؟ تو یہ ساری چیزیں، تو کیوں کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا 50 پر اس لیے ہوگا۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی، دوسری کیا ہم نے حدیث لی تھی کہ ایک شخص زنا کرتے کسی کو دیکھے گا، یعنی اوپنلی یہ کام ہو رہے ہوں گے، اور وہ اس کو اگر یہ کہے کہ دیوار کی اوڑ میں ہو جا، تو یہ کہنا اتنی بڑی بات ہوگی اس دور میں کہ تم 50 پر اس کا ایمان پھاڑ گیا، یعنی اتنی بڑی، اس کے اندر وہ جو اتنا سا ایمان ہوگا نا کہ وہ یہ کہہ سکے، یہ بھی اتنا بڑا ہوگا کہ 50 کے برابر ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ان کا پھر اجر بھی تو پھر اتنا ہی ہے نا، جنت الفردوس لا یبغون عنہا حولا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال دی کہ اگر تم سارے سمندروں کو بھی روشنائی بنا دو تو، اور اب ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ سارے درختوں کے قلم بنا لو، تو تم اللہ کی باتیں لکھنی شروع کرو نا تو لکھ نہیں سکتے، لے کلمات ربی۔ اس پہ بڑی خوبصورت بات ہمیں لائلہ جی نے بھی کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یعنی روشنائی کے لیے کیا یوز ہوتا ہے، اور لکھنے کے لیے یہ درختوں کی چھال جو ہے وہ اور کیا کیا کام آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک اور انفارمیشن بھی ملی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد آ گئی، یعنی تم اس مد کو ہم نے دیکھا کہ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، یعنی جتنی ایکسٹینشنز کرنی ہے ان کلموں کی اور ان سیاہیوں کی کر لو، لیکن اللہ کے کلمات تم لکھ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر ایک دم سے اللہ کے کلمات کی بات آئی، کیونکہ سورت شروع ہوئی تھی الحمدللہ الذی علی عبد الکتابہ، اور آخر میں ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی کلمات ربی میں۔ تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ الحمدللہ بھی ایک کلمہ ہے،
ایک کلمے میں دو لفظ، دو معنی پوشیدہ ہیں، شکر کے لیے بھی اور صبر کے لیے بھی۔ شکر کہ اللہ جو کچھ تو نے مجھے دے دیا الحمدللہ، صبر کے لیے اللہ تیرا شکر تو نے مجھے صبر کی توفیق دی، یا مجھ پر یہ اتنی صرف مصیبت آئی، اگر اس سے زیادہ آ جاتی۔ لیکن دیکھیں ہے تو ایک کلمہ ہی نا، کلمات ربی۔ اچھا چلے آپ نے اس کو لکھ لیا، پھر فرمایا انزل علی عبد الکتابہ، پوری کتاب اللہ کا کلمہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، پوری یہ اللہ کے کلمات ہی تو ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں جو بات ایک آئی وہ یہ کہ یہ تو لکھا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں قرآن میں ایک پوائنٹ ملا کہ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں لکھ سکتے، لیکن ایک ذہن کہہ رہا ہے ظاہری سی بات ہے قرآن پاک آپ 2 3 4 5 پینوں سے لکھ لو گے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، حدیثیں بھی ساری لکھی جا سکتی ہیں۔ پھر اللہ نے اگر اتنی بڑی بات کی ہے کہ تم نہیں لکھ سکتے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تمہارے سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ کے کلمات سے اس کا مطلب ہے صرف یہ الفاظ مراد نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، وہ کچھ اور ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے صرف لفظی ترجمہ دیکھا کلمات ربی، نہیں، کلمات ربی میں کچھ اور چھپا ہوا ہے، اس کو ہمیں باہر نکالنا ہے۔ کیا ہے؟ یہ الفاظ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی وصیحتیں ہیں، اللہ کی نصیحتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، نوازشیں ہیں، ہمارے لیے وہ محبتیں ہیں، وہ جزا سزا ہیں، وہ ان کے اندر جو ہڈن میسیجز ہیں، وہ سب کچھ جو جو آپ کے ذہن میں آ سکے، بہت سی چیزوں کا شاید میں احاطہ نہ کر پا رہی ہوں، تو وہ ساری ہیں کلمات ربی میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ لکھ سکتے ہو نعمتیں اللہ کی؟ چلو اللہ کی رحمتیں لکھنا شروع کرو، قرآن لکھ سکتے ہیں، حدیث لکھ سکتے ہیں، اللہ کی ذرا محبتیں لکھنا شروع کریں، اللہ کی ناراضگی لکھنا شروع کریں، لکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پھر مد کو بھی میں نے کلیئر کر دیا کہ جتنا لمبا کرنا ہے کر، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں بالکل کلیئر پتا چل گیا کہ اللہ کا ایک لفظ کن ہے اور فیاکن ہو جاتا ہے، بٹ اس کن میں کیا کیا ہے یہ ہم نہیں لکھ سکتے، ہم کن تو لکھ سکتے ہیں، پر کن کے اندر کیا کیا اللہ نے فرمایا، وہ کیا چیز اس کے اندر ہڈن ہے، وہ ہم نہیں لکھ سکتے، اسے ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، یہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ پھر آخری آیت کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، اس پہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں کیا کہلوایا، اللہ فرماتا ہے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہوں میں بشر ہی جیسے تم ہو، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، میں بھی سوتا ہوں جاگتا ہوں، شادی کرتا ہوں، میرے ہاں بھی زندگی ہے، موت ہے، سب کچھ ہے میرے، لیکن ایک واضح لکیر ہے، کیا؟ وہی، وہ واضح بات ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی، یہ ہے وہ لکیر جو مجھے تم سے امتیاز کرتی ہے، رسالت کی وحی جو ہے لکیر، اور وحی کیا ہے؟ وہ وحی ہے کیا؟ یعنی اس کی بیس کس پہ ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بس تمہارا الہ ایک ہی ہے، بالکل شرک کی نفی کر دی گئی کہ ایک واحد ایک اللہ، یہ وہی ہے میری، اور یہی چیز مجھے تم سے الگ کرتی ہے، باقی تو میں بھی انسان ہوں تمہارے جیسا، جیسے تم ہو ویسا میں ہوں۔ دیکھیں عام انسانوں میں بھی اخلاقیات تقاضے ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمیں پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، واضح انہیں کیا چیز کر رہی ہے، معتبر انہیں اوپر عام انسانوں سے کیا کر رہی ہے، وہی، یہ ہے وہ اصل چیز، ٹھیک؟ پھر فرمایا تم میں سے، یعنی اپنی پوزیشن کلیئر کروانے کے بعد فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ جو کوئی مجھ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھ سے ملے، کانا یرجو، امید رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، کیونکہ پیچھے ہوا تھا نا بات کہ جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات سے چونکہ یقینی رکھتے تو اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کرتے تھے، جب آیتوں کا ہی نہیں پتا ہی نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، تو ہم کیسے مطلب اس کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ انسان کو جو پسند ہوتا ہے نا، انسان پھر اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس مادہ پرستی کو چھوڑ کے عمل صالح کرے، اسے ہر حال میں اس میٹیریلسٹک زندگی سے باہر آنا ہوگا۔ جو بلقاء ربہ ہی اس کی امید رکھتا ہے، شوقین ہے تو حلال پہ آئے، حرام کو چھوڑے۔ بار بار یہ صورت ہمیں کنڈیم کرنے کو کہہ رہی ہے مادہ پرستی۔ کیوں؟ دجال نے اس دنیا ہی کی خوبصورتی اور ان چیزوں سے تو ہمیں گھیرنا ہے۔ پیچھے سارے وہ ہم نے مسائل جو پڑھے تھے، سوشل اور آپ کے اکنامیکل جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ ایک دم مائنڈ میں لے آئے نا دجال کی کہ کیا کیا کس طرح اس نے ہمیں گھیرنا ہے۔ تو اللہ نے تو سمپل فرما دیا کہ عمل اچھے کرو، ولا یشرکوا بعبادۃ ربہ احدا، اور کسی بھی چیز کو اللہ کے مقابلے پہ مت کھڑا کرنا، یعنی وہ پھر اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ تمہارا وقت ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، وہ مت کرنا اگر اللہ سے رب ملاقات ہے تو۔ پھر اس میں ہم نے حسن گیلانی انڈین سکالرز ہیں۔ اب مجھے آپ سارا اس لیے کرنا پڑا کہ کل آپ لوگوں کا نیٹ نہیں تھا، تو کشور نے مجھ سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ مس پلیز اس کو اتنا ضرور کلیئر کریں کہ جن جن کے پوائنٹس رہ گئے تو بیسک پوائنٹس ان کے پاس واپس چلے جائے۔ باقی انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی جب ڈسکشن بھی کلاس ہوگی تو آپ لوگ مزید ایک دوسرے سے ان کو کر لیں گے۔ وہ اس صورت کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر دوسروں کی، میں یہ اسی طرح فوراً ریڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ حسن گیلانی انڈین اسکالر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر دوسروں کی حکومت رہی، اس وجہ سے وہ ان سے دبے ہوئے رہے۔ اس لیے کیا ہوا کہ انہوں نے اس طرح سے دین کو یعنی وقت کے بدلتے حالات کے ساتھ دین کو نہیں اپنایا بلکہ سٹک ہو گئے، اور لیکن اس سے کیا ہوا کہ جو تھا دین ہمارا پیچھے جانے لگ گیا، یعنی لوگ ہمیں بیکورڈ کہہ کے چھوڑنے لگ گئے، لیکن ہمیں اٹھنا ہوگا دوبارہ اور پھر خلافت کی طرف سفر شروع کرنا ہوگا۔ اور اب اس کے کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کل بہترین آپ کو مثال دی تھی سر سید احمد خان، جو انہوں نے پوائنٹ لیا تھا نا کہ تعلیم حاصل کرو، آگے بڑھو، اور پھر نکلو، اپنے دین کو بھی سمجھو اور پھر نکلو اور اس قرآن کو پھیلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اگزامپل اسی سے دی غار والوں کی کہ وہ جب اتنے سالوں بعد باہر نکلتے ہیں تو وہ اس چینج کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو جو چینج قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو قبول کرنے ہی میں بہتری ہے۔ کیوں؟ ورنہ لوگ آپ کو اس بات نہیں سنیں گے، لوگ آپ کو مطلب مائنس کر دیں گے، مذاق اڑا دیں گے، کٹ آف ہو جائیں گے آپ سے۔ آپ کو چینج کو قبول کرنا پڑے گا، آپ کو دوسرے کا آئیڈیا بھی سننا ہوگا، اس کی بات سنیں اور پھر لاجیکلی آپ اس کو قائل کریں۔ تو لاجیکلی آپ کیسے قائل کریں گے اگر آپ کے پاس خود ہی لاجک نہیں ہے؟ بالکل من ان ہم نے اسی طرح ماننا ہے جیسے ہمارے رب نے فرما دیا۔ لیکن دیکھیں ہمارا تو رب پر ایمان ہے، ہم اس لیے اس کو مان لیتے ہیں۔ جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو رب کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو تو آپ کو قائل کرنا ہے نا، اس کو پہلے رب سے متعارف کروانا ہے، پھر جو بات رب کی ہے اس کو آپ کو پروف کر کے دینا ہے۔ اس لیے اس چینج کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا پوائنٹ؟ دوسری انہوں نے اسی سے کیا لی کہ ہم کیوں خود کو چاہیے، وہ کہتے ہیں باغ والوں نے کیا کیا، باغ والے کا مسئلہ کیا تھا؟ جو آج کا 99% جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ملا یہاں ملا، آخرت کس نے دیکھی؟ اور جب مجھے اگر یہاں اچھا ملا تو وہاں بھی ملے گا۔ اب اگر آپ کو کسی کو ہٹانا ہے تو اس کو یا لیتنی لم اشرک بربی احدہ کا مطلب سمجھانا ہوگا، آپ کو اس کو اس پہ قائل کرنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہاں جا کے لم اشرک بربی احدہ کو ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں پہ سمجھ جاؤ اس بات کو۔ تو اس شرک کو آپ اس کو بتائیں گے نا کہ کیسے شرک ہو رہا ہے، جب ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا، بس ہمیں تو یہ پتا ہے نہیں 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 اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اچھا ٹھیک ہے، اور بھائی کیسی کوئی چیز شرک ہو جاتی ہے یہ بھی تو بتاؤ نا۔ مجھے تو نہیں یہ سمجھ آ رہا ہے یہ کہنا مجھے میرے بھائی نے وقت پہ آ گیا اور اس نے مجھے بچا لیا، تم کہہ رہے ہو یہ شرک ہے۔ اب اللہ توبہ، میں نے کیا اس کو سجدہ کیا ہے، میں نے کیا اس کو خدا کہہ دیا ہے، تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، میں نے کب شرک کیا ہے؟ اب آپ اس کو قائل کریں گے، آپ اس سے بات کریں گے کہ اس طرح یہ شرک ہے۔ اس کے لیے ہمیں
آگے بڑھنا ہوگا، اٹھنا ہوگا۔ پھر وہ تیسری بات لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے کہ صبر کرنا، کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے صبر بھی چاہیے۔ تو حضرت خضر نے بھی کیا کہا تھا، لم تستطع علیہ صبر، تم نہیں کر سکتے صبر، کیونکہ ان نون چیزوں پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ آخرت پہ اسی لیے انسان نہیں جم پا رہا کہ اندیکھی چیز ہے، صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ اس کو قائل کرنا ہوگا، ہر معاملہ صبر کے ساتھ۔ پھر ذوالقرنین میں کہ مشرق اور مغرب جا رہا مگر انصاف نہیں چھوڑا، تو تمہیں بھی اللہ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے مشرق اور مغرب کے سفر کرو مگر انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ سو اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سٹوریز سے سکھا دیا گیا کہ اینڈ آف ٹائم کیا ہوگا، تمہیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سو ہر جمعے اس کو دھیان سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار سمجھ کے پڑھیں، جتنی بار اس کو سمجھنا چاہے اتنا ہی کم ہے۔ کیوں کہ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، اللہم ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہم شکر ہے تیرے ساتھ کوئی شرک نہیں کر کے، ہم تیرے ساتھ کسی چیز کا بھی شرک نہیں کرتے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ اسی لیے میں نے آج اس کا کوشچن ہی دیا، ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہوگی۔ اب آپ لوگ اپنی کوئی بھی بات کرنا چاہ رہا ہے پلیز اطمینان کے ساتھ بات کیجئے، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے۔ شکر۔ جی کوئی کوشچن پیچھے آگے اس کے بارے میں ابھی جو ہم نے پڑھا؟ اس کو ابھی جو آپ نے بتایا اسی کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں دوبارہ، کس جگہ سے جی؟ یہ آخری آیت جو آپ بتا رہے تھے۔ جی سید گیلانی صاحب کا، حضرت جی گیلانی جی صاحب کا، جی 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 اچھا، حضرت گیلانی صاحب جو ہے نا وہ انڈین سکولرز ہیں، وہ اس سورت کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یعنی یہ سورت ہمیں کیا کیا بتاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چونکہ پہلے جو علماء تھے نا، علماء وہ جی سٹک تھے، وہ بس وہ جتنی تفسیر بتا دی، اور ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ آج کا اسکالر بہت گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا، دین اور دنیا دونوں کا علم اسی انداز میں لینا چاہیے کہ ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کی اپنے اندر اہلیت پیدا کر لیں۔ اس پہ انہوں نے کچھ مثالیں یہ دی کہ دیکھیں چینج کو قبول کرنا جو قرآن اور سنت سے نہ ٹکرائے وہ کوئی حرج نہیں، انگلش اسکول میں پڑھنا کوئی حرج نہیں، اگر آپ سائنس کے مقابلے مطلب ریفرنس لیتے ہیں جیسے کہ میں نے پیچھے آپ لوگوں کو ساحر صاحب کا بتایا تو کوئی حرج نہیں، ہاں اگر وہ قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے تو وہاں پہ حرج ہے۔ پہلا پوائنٹ ان کا یہ، اس کی مثال انہوں نے کیا دی، اسی صورت سے دی کہ اصحاب کاف جب باہر نکلتے ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم بہت پرانے دور کے تھے، آج دور بدل گیا، انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا نہ 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 ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم نہیں، انہوں نے فوراً اس چینج کو قبول کر لیا کہ ہاں وقت بدل چکا ہے۔ تو آج ہمارے بچے بھی بدل چکے ہیں، وہ دنیا کو بہت بڑے چشمے سے دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ ہماری طرح یہ نہیں کرتے کہ ماں نے کہا تھا بس اس طرح کر لو تو کر لو، وہ کہتے ہیں ماں اس طرح کروں تو کیوں کروں، تو اس کیوں کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ اچھا پھر انہوں نے دوسری بات کی کہ اس سے پہلے کہ تم وہاں جا کر یہ کہو کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، جیسے کہ باغ والے نے باغ اجڑنے کے بعد کہا، تو بہتر کیا ہے کہ آج آخرت کا یقین کر لو۔ تو ہمیں اس کو شرک بتانے کے لیے ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ شرک کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے، ہم پہلے خود تو اس کو سمجھیں، یعنی ہماری اپنی نالج اور ہماری زبان میں اتنے الفاظ اچھے اور اتنا ہمارا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کو قائل کر سکیں۔ مقصد یہ نہیں کہ ہم نے اس کو شیشے میں اتارنا ہے، نہیں، اس کو رب سے جوڑنے کا ہمیں طریقہ آتا ہو۔ پھر انہوں نے تیسری بات یہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں صبر سکھاتا، تو چونکہ یہ معاملہ کسی کو قائل کرنا، اس کے عقیدے کا جی درست کروانا بڑا صبر آزما صبر کام ہے۔ کرنا، جی ٹھیک۔ اسی طرح آخرت پر یقین دلوانا بڑا صبر کا کام ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں یہی بتاتا ہے کہ جو ان نون چیزیں ہیں، جو انسین چیزیں ہیں، ان پہ بھی صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ، یعنی وہ اس ایک صورت ہی سے یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں سارا لب لباب سمجھ آ رہا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیونکہ جب دجال آئے گا وہ جدید ٹیکنالوجی یوز کرے گا، اگر ہم اس میں زیرو ہوں گے تو ہم تو مار کھا جائیں گے وہاں۔ تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے سفر بھی کرے، جیسا
کہ ذوالقرنین نے کہا یعنی ضروری نہیں ہر بندہ یہ سارے کام کرے گا، ممکن ہے اس میں سے کوئی ایک کرے، لیکن ظاہر ہے وہ تو اسکالر ہے نا، وہ بہت بڑے، تو انہوں نے تو پوری صورت کا احاطہ کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اتنے سفر کرو گے تو بہت سی جگہوں پہ تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ سو یہ سٹوریز ہمیں اینڈ آف ٹائم کی تیاری کرواتی ہیں۔ جی جی نیلا جی۔ شکریہ جی۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اینڈ آف ٹائم کا ذکر کیا، تو مطلب جب یہ آخری وقت ہوگا تو یہ سب کچھ نمودار ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی اینڈ آف ٹائم ہے یا کچھ قرین قیاس ہے یا نہیں؟ یہ بات ذہن میں بار بار آتی ہے۔ اور دیکھیے انیلا دوسری جی، یہ بات، جی پہلے اس کا یہ آنسر لے لیجیے پلیز کہ اینڈ آف ٹائم جی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کب ہے، اسے ایک نام دیا گیا ہے کہ آخری وقت کی، جیسے کہ قرب قیامت ہی کو اینڈ آف ٹائم کہہ دیا گیا ہے۔ جی 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 وہ کب ہے اس کا علم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، نہ ان کو پتا تھا، لیکن نشانیاں بتا دی گئی، اس کی ہم تیاری کریں۔ ہمیں ایک کس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تیاری کر لی ہے، زور تیاری پہ ہونا چاہیے نہ کہ وقت پہ۔ جی دوسرا کوشچن۔ دوسرا کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل کا ماحول بہت زیادہ گلیمرس ہے، مطلب ہم جی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اوپر مطلب سوشل میڈیا کے چھیٹے پڑتے، جیسے ہم یہ جی یوز کر لیتے ہیں، فیس بک یوز کر لیا، ٹویٹر یوز کر لیا، جی جی ایکسیٹرا ایکسیٹرا، انسٹا یوز کر لیا، تو مطلب یہ اتنا زیادہ مطلب ان چیزوں کو اپنانا، جیسے تحریری طور پہ کچھ لکھ دینا یا کچھ اس طرح، اس میں تو ہمارے لیے کوئی وبال نہیں ہے، جی مطلب اس چیز کا وبال تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز میں گھر گئے، دنیا کے اندر بہت زیادہ پڑ گئے ہیں تو دیکھیں ہماری آخرت متاثر ہے۔ جی انیلا جی، اس طرح متاثر ہوگی کہ اگر آپ اس کی وجہ سے اپنی نماز چھوڑ رہی ہیں، اپنا کوئی نیک کام چھوڑ رہی ہیں، تو چاہے وہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس طرح یہ آپ کے لیے وبال بنے گا کہ آپ اس پہ جو کچھ لکھ رہی ہیں وہ آپ کے قرآن اور سنت کے خلاف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اصلاحی پوائنٹ سے لکھ رہی ہیں، خواہ وہ پھر سیاسی ہے یا وہ مذہبی ہے، تو اس میں تو آپ پر وبال نہیں ہے۔ اچھا یہ تو دیکھیں، صحیح۔ یہ تو یعنی سینس سے سمجھ آ جاتی ہے نا بات کہ آپ لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ تو آپ پر وبال نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ مین دو پوائنٹ ہے نا، کیونکہ جب ہم یہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، تو اگر اس ہاں میں بہت آپ کی والدہ یا ہمارا کوئی اور بزرگ کوئی بھی ایسا بیمار ہے، یا ہماری نماز کا ٹائم ہے، ہمارے قرآن کا ٹائم ہے، ہماری کلاس کوئی بھی اچھا کام، میں نے پہلے کہا حقوق اللہ یا حقوق العباد، وہ متاثر ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ وبال ہے۔ جی یہ مجھے اچھا کشور جی آپ ہیں، بولیے۔ میں نے یہ بات یعنی کہ ایک میرے ذہن میں آ رہی تھی جب ہم نے اس میں ٹائم ٹریول اور پورٹل وغیرہ کا ذکر پڑھا نا سورہ الکہف میں، جی جی ایک بات یعنی کہ میرے ذہن جی میں کلک کر رہی تھی، ایک میری پرسنل رائے ہے کہ دیکھیں جیسے چاند کی تاریخیں ہیں نا یہ بیک پہ جاتی ہیں، جی تو میں نے پڑھا تھا کہ 15 جی دن کا ہر سال میں فرق آتا ہے چاند کا، اور بیک پہ جا رہا جی ہے، جی آگے نہیں چلتا۔ ہاں تو آئی تھنک ہاں میرے ہاں خیال میں کہ یہ جو ٹریول ہے ہمیں پاسٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم بیک 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 پہ جا رہے ہیں، اور ہمارا ٹریول ہے یہ بیک پہ ہو رہا ہے، اور بیک پہ جاتے جاتے ہم اس سٹیج میں آئیں گے جہاں یجوج مجوج حتیسہ یا دجال وغیرہ کے پورٹل موجود ہوں گے، ہاں ہماری یعنی کہ پاسٹ کی طرف ٹریول کروایا جا رہا ہے، ہاں ہوگا وہ پاسٹ اور ہمارا ہاں فیوچر ہوگا، آئی تھنک، کیونکہ یہ سب چیزیں تو موجود ہے نا پاسٹ میں، حتیسہ بھی پاسٹ میں تھے، یجوج بالکل۔ مجوج بھی پاسٹ میں ہیں، اچھا 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 آئی تھنک اچھا، آپ کہ کے ذہن نے یہ ویسے پوائنٹ پیش ٹریول کیا پاسٹ ہے، کی طرف ہو رہا ہے، پوائنٹ ہمارا اچھا کیا فیوچر ہوگا اور ہے ہم جی پاسٹ میں جائیں گے، اور جیسے دارمی کی بھی حدیث میں تھا نا کہ وہ ملے، جی دجال سے وہ ملا، کہ وہ دجال ایک جزیرے میں جی تھا، تو اس کا مطلب یعنی کہ دجال کا ظہور ہی جی ہونا ہے نا ابھی، تو آئی تھنک یعنی کہ ایک میری پرسنل رائے ہے کہ ہمارا جو ٹریول ہے یہ پاسٹ کی طرف ہاں ہو جاتا ہے، سکتا ہے، کیونکہ چاند دیکھیں ہاں بیک پہ بالکل جاتا ہے ہو سکتا ہے، اور ہم فالو بھی چاند کو کرتے وزن ہے آپ کی بات میں، ہیں اور پھر آپ بالکل نے وزن ہے آپ کی بات میں، ظاہر ہے ہاں ایک الرٹ کا جی بھی جی آپ نے ذکر کیا نا، تو الارض میں آپ نے کہا پوری کائنات آتی ہے، زمین آسمان کے اندر جی جتنی جی چیزیں ہیں نا بالکل جیسے فلاں، تو ایوری تھنگ جو جی سائنس پروف جی کرتے ہیں جی یہ راؤنڈ ہیں، جتنے بھی ان کو گلیکسیز مل رہی ہیں ہاں پلانٹس مل رہے ہیں سب راؤنڈ مل رہے ہیں، جی بالکل تو جس کنارے سے سفر ہاں شروع کرتے ہیں وہیں ختم کرتے ہیں،
تو جس वही کنارے کے बिल्कुल ساتھ گھومنا شروع ہوا وہیں ختم ہوگا، اور جو چیزیں راستے میں ابھی ختم نہیں ہوئی وہ تو ہمیں زندہ ملیں گی نا، تو ہمارا جہاں سے ٹریول شروع ہوا وہیں جا हम्म, کے ختم کریں گے۔ یہ میری پرسنل رائے ہے۔ دیکھیں نہیں نہیں بالکل بہت اچھے، نہیں آپ نے بہت ہی اچھا بالکل پوائنٹ ریز کیا، اور دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیں یہ اس طرح ایک دماغ سے دوسرے دماغ بات ہوئی ہے، دیکھیں تفاسیر ہم اس مین چیز سے تو ہٹ نہیں سکتے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، لیکن آپ اس میں ریسرچز کرنا یہ تو اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہے کہ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ انہوں نے تدبر کیا، ٹھیک ہے، یہ تدبر کیا میں ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ النحاسہ اس میں بھی ارد کا لفظ آیا، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری دنیا کے ہی ہیں لوگ، اس لیے یہ کسی اور ارد پہ جا کے نہیں مانگ سکتے، تم ہی ان کی مدد کرو گے۔ تو اب یہ وہی بات ہے، میں نے تدبر کیا، تو اللہ ہم سب کو تدبر کی امید ہے۔ پلیز کسی اور کو بھی سب موقع دیں تاکہ سب بات کریں، جی پلیز ایک کوئی منٹ اور اب چھوٹا سا نوٹ کر دوں اگر آپ معائن نہ کریں۔ لیلا جی میں یہ تھی کہ آج سے کئی کروڑ سال پہلے جیسے ڈائناسور یہاں پہ زمین پر موجود تھے، تو جی اس جی کا منظر وہ خلا میں اب بھی مطلب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس چیز جی کو مطلب ہم لوگ ابھی اپنے اس پریزنٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو یونیورس ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈے بائی ڈے جی ایکسپینڈ جی کر رہی ہے، سے نئے سیارے بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ہوں ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں۔ تو مطلب حضور نے جو آخری حجت الوداع کا خطبہ دیا، تو ایک پروفیسر ہے اسلام صاحب جو مطلب جنہوں نے جی 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 تھے جنہوں نے ریسرچ کی، اور یہ جرمنی میں ریکارڈ کی گئی ہے کہ حضور کی آواز کو انہوں نے ریکارڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم پاسٹ میں جا سکتے ہیں کئی ہزار سال پہلے، چیز کئی جی لائٹ ایئرز کہیں خلا میں موجود، ٹھیک ہے۔ اس لیے جی بالکل ٹائم ٹریول پاسٹ میں جانا بھی ممکن ہے، اور فیوچرسٹک مطلب اس میں بھی ہم کیونکہ ہمارے جو ہے نئے سے نئے وہ ایکسپلور ہوتے ہیں، اور ہمارے جی پیرلل بالکل ورلڈز بھی ہیں، تو ہم آجو آجو ایک سے دوسری جی 11 ڈائمینشنز ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو ہم اس ڈائمینشن میں بھی جا سکتے ہیں، یعنی فیوچرسٹکس میں بھی، لیکن وہ بہت ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن پاسٹ کا ہم ہاں دیکھ سکتے ہیں، میں فاسٹ یہ ایزی کہنا ہے، چاہتی بالکل بالکل جی جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ، بالکل واللہ واللہ عالم کے مطلب وہ آواز کس کی ریکارڈ کی گئی، لیکن یہ بات تو مطلب بالکل ہے، مجھے اب اس ٹائم حدیث نہیں ذہن میں آ رہی کہ انسان کی جو کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جس جگہ بھی تم بولو گے، ہاں جی بالکل آگے مجھے حدیث کا مفہوم یاد کہ جہاں بھی جاؤ وہاں پر تکبیرات اور اس طرح مطلب کچھ نہ کچھ، یعنی جہاں بھی تم سجدے کرتے ہو وہ زمین اس وقت گواہی دے گی، وہ فضا گواہی دے گی۔ تو جب ہم کہیں سے گزرتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ جگہ کیسے پھر گواہی دے گی؟ یعنی وہ موجود ہے نا وہاں پہ، وہ ہوائیں سن رہی ہیں، وہ درخت، وہ پتے، وہ سب گواہی دیں گے، مچھلیاں ہر جگہ، یعنی کوئی جگہ بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ بالکل وہی جیسے نیلا جی نے اور کشور جی نے بات کی، تو یہ اس سے ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلے جی آگے، ایک اور اب کوئی اقرار الحسن انیلا جی، صاحب نے انیلا جی پلیز، انیلا جی پلیز کسی اور کو بات کرنے دیجیے پلیز۔ جی السلام علیکم۔ میں وعلیکم جس طرح السلام۔ ابھی وہ ایکویریم دکھانے بچہ لے کے گیا تھا، تو جی وہاں جی پر وہ جیلی فش تھی نا، تو جی بس وہ جی جیلی جی فش کی میں شیپ دیکھ دیکھ کر، اس کو دیکھ دیکھ کر بس سبحان اللہ ہی کہہ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ تیری قدرت ہے، کیا کیا چیزیں تم نے بنائی ہیں، انسان اچھا سوچ نہیں سکتا، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ بس عقل یعنی اس کو، اور انہوں نے چلے بھائی پورا اس کا پروسیس بنایا ہوا ہے، وہ یعنی ایگ سے کس طریقے سے وہ ایگ سے اس کو جیلی فش کو پروڈیوس کرتے ہیں، سب جی پورا انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا۔ تو بس وہ وہاں جی پہ بے میں شک پورے اس میں سبحان اللہ ہی بولتی رہی جی، ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہی ہے۔ بے اچھا جی شک اب آپ نے پلیز جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ، اب مجھے بتائیں کسی کو کوئی کوشچن میں کوئی پرابلم ہے، کسی آیت میں کوئی مسئلہ ہے؟ میڈم آپ نے جب شروع اب کیا اس تھا کو اس وقت میں نے نہیں کیا تھا، اس وقت تھوڑا سا اگر بتا دے شروع سے تو پتہ نہیں۔ نہیں انیلا جی وہ ہم کل بھی کر چکے ہیں، کیونکہ پھر اس طرح باقیوں کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ کل بھی میرا مس ہو گیا تھا، کل بھی مس ہو گیا تھا، وہی 15 منٹ یہ پہلے کو ہاں مس ہو جاتا۔ یہ تو انشاءاللہ یہ آپ دہرائی ہم کریں گے تو پھر سمجھ ہاں آئے گی کہ بالکل کیا کہ ہمارے انشاءاللہ مسئلے انشاءاللہ مسائل ہیں انشاءاللہ۔
बिल्कुल अब इसके इंशाल्लाह पेपर जी। कब तक है? और अब मेरी तो वो बस जी सेरेमनी की इंशाल्लाह, क्लास भी मिस हुई उस दिन, बस मेरे से हाँ बहुत ज्यादा जी, मुझे उसका भी वो हुआ है कि वो चलिए यार, मेरे बस हो से जाता है इंसान दूसरी जगह पे हो ना जब आप, तो फिर आपके टाइमिंग का नहीं, फर्क आ जाता है मैं तो मसला बिल्कुल पड़ जाता उस पे थी कि मैंने लेनी है, लेकिन आपने जो मिलाद को कहा ना कि अभी अनाउंस होगा ना ये, तो मैंने कहा शायद अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक तक होगा, इस उसमें थी मैं। है। वो बस ये बस इंशाल्लाह मुझे इसी वीक के एंड पे ही अल्लाह के हुक्म से आप लोगों का ये टेस्ट हो जाएगा, या मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ज्यादा टाइम नहीं होगा। हम और प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ना मांगे, क्योंकि इस दफा मैं नहीं दे सकती, मेरी अपनी मजबूरी है, मिस ठीक है, मेरी क्योंकि बात मुझे सुने, रिजल्ट बहुत जल्दी तैयार करना है, मिस ठीक मेरी है। बात सुने, नेक्स्ट वीक तो आप देना तैयारी के लिए, 2 क्लासेस तो हम करेंगे, एक, हाँ एटलीस्ट नेक्स्ट वीक नहीं तो एक एक वीक तो आपके पास है ही है ना, आप लोग इत्मीनान से तैयारी कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इस दफा मेरे साथ तामुल कीजिए प्लीज, क्योंकि मेरी अपनी थोड़ी सी मसाइल है, क्योंकि मुझे फिर पेपर चेक करके रिजल्ट बना के हैंड ओवर अस्सलाम करना है। बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज कौन बाजी बात वो करना चाह रहे पेपर हैं किस जी? टाइप का होगा, आसिया हूँ बाजी। जी जी, पेपर बच्चे जैसे आप लोगों को मैंने असाइनमेंट्स दी है ना, बिल्कुल उसी तरह ही होगा। बस कोई समझ अच्छा नहीं बाजी, आ एक रही थी। रिक्वेस्ट थी, वो जी जो जी आपका पिछले 3 क्वेश्चन थे ना जी सबाबा वाले, जी जी। उसमें बाजी मैंने सबाबा का मायने चेक किए हैं, तो वो आ नहीं रहे ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहे, वो आपकी आवाज सबा की कट रही है। मीनिंग आ रही है हाँ बाजी, हाँ, सबाबा की तो एग्जैक्ट आपके नहीं आ पास रही, वहाँ, सबा की आ रही। जी जी, सवाबा की बिनिंग तो अच्छा बाजी वो, उनके पास। और बाजी जी जी, उसके बाद वो प्लीज उनको बात जुल्करनैन वाला करने था दीजिए ना, नीला जी। जी 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 बाजी वो जुल्करनैन वाला था ना, वो जी उसको किस तरह लिखना है, जिस तरह पहले हमने उस्ताद शागिर्द का लिखा था उसी तरह। जी जी, बिल्कुल उसी तरह वो पॉइंट्स होते हैं। और बाकी मजीद आप जी आसिया जी, बाजी। ऐसा है कि जब ये लोग करेंगे ना अपना डिस्कशन क्लास, तो प्लीज आप जरूर लीजिएगा, ताकि आपके पास जी सारा कुछ दोबारा जी, आ जाएगा, जी ठीक बाजी। है। डिस्कशन हाँ, क्लास किस दिन होगी जी अब? बाजी बहुत ये